شاہزاب اگر 2007 تک انہی دو جماعتوں کے ساتھ مل کر وزیراعظم کیمپین کر رہے تھے مشرف کے خلاف کہ مشرف نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، معاشرت تباہ کر دی، دہشت گردی میں جھونک دیا، فوج کو کرائے کی فوج بنا دیا، اس وقت وہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا، اب یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس ہے، وزیراعظم کے اپنی سیاست اور فائدے کے حساب سے ڈیکیڈ آف ڈارکنیس بدلتے رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ڈیکیڈ گزرا ہے اور ہم ایک دہشت گردی کی جنگ کی لپیٹ میں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں، خودکش حملے ہو رہے ہوں، تو پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہوتی ہے، سرمایہ کاری نہیں ہوتی، شائنس ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی صورتحال یک لخت مختلف ہے۔ آج پاکستان میں امن ہے، آج پاکستان میں استحکام ہے، آج پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو ماحول بدل چکا ہے۔ تو شاہ صاحب انہی 10 سالوں کی وجہ سے بدلا ہے نا، انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو پولیٹیکل اونرشپ دی، کراچی کا آپریشن لانچ ہوا، ملک میں امن آیا، بجلی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب جنرل مشرف گئے، اس کے بعد بجلی کے کارخانے لگے، LNG کے پلانٹس لگے، تو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کیسے ہوا وہ؟ دیکھیے بجلی آئی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بجلی کی کاسٹ کیا ہے۔ سوال یہ ہے آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی تو ہماری شارٹیج تھی، ڈیفیشنسی تھی، اور ہم نے اس کو پورا کرنا تھا۔ کیا ہم نے جن ریٹس پر معاہدے کیے کیا وہ ہمارے لیے سود مند ہیں؟ کیا ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ دیکھیے کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہم اس کو قابو نہیں کریں گے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے۔ سر یہ بات درست ہے، مگر نیریٹو بدل گیا، پہلے کہتے تھے کوئی بجلی نہیں پیدا کی، اب کہتے ہیں مہنگی بجلی پیدا کی، مگر وزیراعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک جماعت کھڑی ہے اس پورے نظام کے خلاف۔ یہ کیسے ہے کہ ایک جماعت کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں کافی سارے لوگ تھے جو اس وقت حصہ ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں تھے، آپ پر ذاتی طور پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، مگر بہت سارے ایسے کابینہ میں لوگ موجود ہیں جن مافیاؤں کے خلاف وزیراعظم بات کرتے ہیں، وہ کابینہ میں ہیں۔ پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، آج وہ آپ کے لائے ہیں، MQM کو قاتل کہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جتنی جماعتیں پچھلی جماعتوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ اکیلے نہیں کھڑے۔ دیکھیے پہلی بات تو ہے، آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، تو ان کے کیسز نیب میں گئے، وہ وہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں انہیں کامیابی ہوئی اور ان کا کیس کلوز ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اور لوگ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تھے، اور اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو وزیر اعظم نے کیا کہا؟ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ہماری صفوں میں ہے اور اگر وہ ملک کو لوٹتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، مہنگائی کا موجب بنتا ہے، تو ہم اس پر کوئی رعایت نہیں برتیں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ مگر شاہ صاحب اگر اتحادی آپ کے یا بابر اعوان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیں تو وہ درست ہے کرپشن کے کیسز میں، مگر اپوزیشن کے لوگ بغیر ثابت ہوئے اتنے عرصہ جیل میں رہے، وزیر اعظم عدالتوں سے کہتے ہیں کہ جی میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، حالانکہ عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا احتساب ہے وہ سیاسی انجینئرنگ ہے۔ ایک کے بعد ایک فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یقین جانے پولیٹیکل انجینئرنگ ہماری خواہش نہیں ہے، نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہماری ضرورت ہے، ٹھیک؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ احتساب کا شفاف احتساب کا عمل آگے بڑھے۔ ہم نے تو دعوت دی ہے، اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی، آئیے بیٹھیے اور جو احتساب کا عمل ہے، جو قانون ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ صاحب امید کرتے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ہو سکا اس دفعہ، مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر سمت درست ہے تو فیصلہ سازی میں کیوں نظر آ رہی ہے انکنسسٹنسی؟ پہلے وزیر اعظم بطور کامرس منسٹر ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر بطور وزیر اعظم اس کو کابینہ میں ریورس کر دیتے ہیں، جس کی آپ نے دیکھا کہ جو بہت سارے ہیٹس وزیر اعظم پہنتے ہیں اس کا کتنا مذاق بھی بنا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ECC اکنامک پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو زیر بحث لاتی ہے، اور ان کی رائے میں جو ان کو درست دکھائی دیتا ہے وہ تجویز کر دیتی ہے۔ کابینہ نے ایک ہولسٹک پکچر دیکھنی ہوتی ہے۔ اب جو اکنامک منسٹریز ہیں وہ اکنامک اینگل دیکھتی ہیں۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، میں نے اس خطے کی صورتحال کو، ہندوستان پاکستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے ان کو، جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو، اور جو ہماری اکنامک ضروریات ہیں ان میں ایک
तवाज़ुन कायम करके ओवरऑल सिचुएशन देखनी है। हमने कब कहा है कि हम बेहतरी नहीं चाहते, हमने कब कहा है कि हम तिजारत नहीं चाहते, लेकिन हमने कहा है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तो पैदा कीजिए। और ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर में ये जबर हो रहा हो और कश्मीर में ये जुल्म हो रहा हो और आप उस सरफ़े नज़र होकर आप जनाब कहते हैं जी आमदोरफ्त हो रही है और ट्रेड हो रही है। नहीं, एक मुस्बत सोच से आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो सब कुछ हो सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। तो शाह साहब, अगर ये सारी बातें आपको बतौर वज़ीर ख़ारजा पता हैं और अगर आपके पास तिजारत का इजाफी चार्ज हो, इजाफी पोर्टफोलियो हो, तो आप भूल तो नहीं जाएंगे वज़ीर आज़म की तरह समरी भेजते हुए कि ये सारी की सारी बातें कश्मीर, भारत, या भूल जाएंगे? देखिए, काबीना की खूबसूरती ये होती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि आप मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनते हैं और सुनकर फिर फैसला करते हैं। फ़र्क ये है क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का कोई अपना ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, उनकी अपनी कोई सनत नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, कोई ज़ाती मफादात नहीं है, तो वो जब बहस होती है तो अल्टीमेट फ़ैसला वो करते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में होता है, और वही हुआ। तो शाह साहब, ये लाजमी नहीं है कि हुकूमत फिर डिसीजंस को ओन करे? अब जैसे साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का मामला हुआ, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया पहले। 29 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है, इख्तियारात रिवर्स होते हैं, 30 मार्च को एक और आता है और रिवर्स होते हैं। फिर 1 अप्रैल को खबर आती है कि जी क्योंकि साउथ पंजाब के MNAs और मिनिस्टर्स ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है और उसको रिवर्स कर दिया है एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला को पता ही नहीं था ये सब हो रहा था? आज आपकी मुलाकात भी हुई वज़ीर आला से। देखिए, मुझे तो तशवीश हुई कि जब मैं दुशांबे से लौटा और मेरे सामने सोशल मीडिया के ज़रिए एक नोटिफिकेशन सामने आया, तो जब मैंने इसका मुताला किया तो मुझे तशवीश हुई, यकीनन तशवीश हुई। और फिर मैंने जब राब्ते किए तो फिर मुझे पता चला, और मेरी आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई तो मुझे बात का पता चला कि कुछ साहिबान ने, बिल्कुल मैं कहूँगा कुछ साहिबान ने एक साजिश की और उसको जिसे कहते हैं ना, जो पेशरफ्त हुई थी उसको लपेटने की कोशिश की, लेकिन वो साजिश नाकाम हुई और वो निशानदेही भी हो गई और उसकी इस्लाह भी हो गई, और जो ज़िम्मेदार हैं उनकी तहकीक भी हो रही है और उनको फारिग भी किया जाएगा।